بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین مزید ایکسکلوسیو اپڈیٹس کے ساتھ آپ کی خدمت میں ایک بار پھر حاضر ہیں۔ ناظرین بہت بہت شکریہ ہمارے پروگرام کو دیکھنے کا، ہماری ویڈیوز کو سراہنے کا، ہمارا ساتھ دینے کا اور اس پر اپنی رنگ رائے دینے کا۔ آپ کی رائے ہمارے لیے انتہائی محترم ہے۔ دو بڑی خبریں ہیں ناظرین، پر تبصرے تو آپ دیگر چینلز اور مختلف حوالوں سے سن چکے ہوں گے۔ سب سے پہلی بات جو ہم کریں گے، اس وقت ایک ہندی فلم کا ڈائلاگ یہاں پر مجھے یاد آ رہا ہے۔ کسی نے ہیرو سے پوچھا کہ دھندا بڑا ہے یا دھرم بڑا ہے، تو جواب ملا کہ دھندے سے بڑا کچھ بھی دھرم نہیں، لہذا دھندا سب سے بڑا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ دھندا ہی دھرم ہے۔ یعنی دھندا کیا تھا؟ بی بی سی نے ایک سٹوری بریک کی ناظرین، $350 ملین کے ہتھیار، $350 ملین کے ہتھیار۔ اب تو بی بی سی نے بریک کر دی اور اس کے اندر نور خان ایئر بیس پر طیاروں کی برٹش آمد، 5 طیارے $350 ملین لے کر یوکرین گئے۔ نقشہ آپ کی خدمت میں اس وقت پیش نظر حاضر ہے، کس طریقے سے پہنچایا گیا۔ اس $350 ملین کے لیے ملک میں ایک چلتی پھرتی گورنمنٹ کو جاتا کیا گیا، راستہ خراب کیا گیا، عمران خان کو پابند سلق کیا گیا، نواز شریف کو لایا گیا، عالمی اسٹیبلشمنٹ کے بوٹ چاٹنے کا بھرپور پروگرام بنایا گیا۔ ناظرین ان $350 ملین میں بتایا جا رہا ہے مبینہ طور پر جو اوپر کے $50 ملین ہیں، یہ مختلف اہلکار جو یونیفارم کے اندر تھے، وہ جنرل عاصم منیر صاحب ہوں، ندیم انجم صاحب ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ جناب فیصل نصیر صاحب ہوں، ان کی جیبوں میں جا چکے ہیں۔ اور جو $3 ملین کا اسلحہ دیا گیا، ان میں سے کچھ اسلحہ ایسا تھا جو وہاں پر چلنے سے قاصر تھا۔ ناظرین یہی اسلحہ آنے والے دنوں میں وہاں سے موو ہوا ناظرین، اور اسرائیل کے اندر اسرائیلی فورسز کے پاس جا پہنچا، جو مسلمانوں کے اوپر گرایا اور تباہ کیا جا رہا ہے۔ اب آپ ٹرائی اینگل بخوبی سمجھ سکیں گے کہ عالمی سازش کے شاخسانے کہاں چلے اور کہاں جا کر ملے۔ افسوس کا مقام ہے، ہم تو یہ کہہ سکتے ہیں یہ ہماری پاک فوج ہے یا پاک موج ہے، جس میں موج ہی موج ہے اور موج ہی لگی ہوئی ہے۔ ناظرین ان تمام تر صورتحالوں کے باوجود کمپنی یا عالمی اسٹیبلشمنٹ فیصلہ کر چکی ہے عمران خان صاحب کو قطعی طور پر آگے 2024 کے الیکشن میں نہیں لانا، ہر صورت پی ڈی ایم کو لانا ہے۔ مگر آپ کو ایک بات بتا لیں کہ عمران خان تمام تر محاذوں پر جیت چکا ہے۔ عمران خان اگر آپ الیکشن میں کھڑا بھی نہیں ہونے دیں گے، الیکٹیبلز کو بھی نہیں آنے دیں گے، پابندیاں بھی لگائیں گے، ناجائز کیسز بھی چلائیں گے، تو یقین مان لیجئے عمران خان کا دیا گیا شعور اس قوم کو اس کی وننگ کی علامت ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بتاتے چلیں، ہو سکتا ہے کہ آنے والے چند دنوں میں ہماری کوئی ویڈیو نہ آ سکے، ہمارے اوپر بھی شدید ترین تحفظات، مسائل اور شدید ترین دباؤ کا ہمیں سامنا ہے، مشکلات کا سامنا ہے کہ ہم پی ٹی آئی یا عوام کی بات کیوں کر رہے ہیں، ہم نواز شریف کو کیوں نہیں آگے پروموٹ کرتے، اس حوالے سے کیوں بات نہیں کرتے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ کبھی کبھی جو ہمیں ایکسکلوسیو نیوز آپ سے شیئر کرتے ہیں، اس پر جو تباہ آزمائی ہے اس سے کمپنی شدید ترین نالاں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ یہ چینل جاتا رہے، ممکنہ صورت ہے کہ ہمیں بھی کوئی شکل ایسی ہمارے ساتھ بن جائے، لیکن دونوں صورتوں میں ایک بات یاد رکھیے گا، ہم جیسے کئی لوگ آئے، کئی گئے اور کئی چلے جائیں گے، حق ہمیشہ اپنا راستہ لے کر ہی بڑھتا ہے اور لے کر ہی چلتا ہے۔ اس شعور کو کہاں لے جائیں گے آپ جو 24 کروڑ عوام کو مل چکا ہے۔ ناظرین یہاں مجھے حضرت علی المرتضیٰ سلام اللہ علیہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک فرمان ذیشان یاد آ رہا ہے، انسان اقتدار اور اختیار سے نہیں بدلتا بلکہ بے نقاب ہوا کرتا ہے۔ جب تک ان لوگوں کے پاس اقتدار یا اختیار نہیں تھا تب تک بات الگ تھی، اب چونکہ اقتدار اور اختیارات بھی ہے تو اب یہ بے نقاب ہر لمحے کے ساتھ ہو رہے ہیں۔ ایسے ہی کسی امریکی نے نہیں کہا تھا، یہ وہ لوگ ہیں
जो अपनी मां को भी डॉलर के लिए बेच सकते हैं। इस बात का ताल्लुक अर्ज़े वतन से था। जहां तक पाबंदे सलासल और गुफ्तगू की बात है, नाज़रीन, हम जिस मुआशरे के अंदर जी रहे हैं, हमारी वीडियो थोड़ी सी तवील हो सकती है, हम आपका कुछ वक्त मजीद लेंगे। हम जिस मुआशरे, जिस सिस्टम और जिस कम्युनिटी में पूरे अहले पाकिस्तान जी रहे हैं, अगर इसके अंदर इख्तलाफ रखो तो वो बदतमीजी कहलाता है, और अगर खामोशी इख्तियार करो तो वो मुनाफिकत कहलाती है, और अगर बोलो तो वो बेअदबी के जुमरे में आता है, और अगर आवाज बुलंद करो तो उसे अदम बर्दाश्त का नाम दिया जाता है। इंसान करे तो करे क्या। सूरत हाल इसी तरह का सामना समीना पाशा और उसके साथ साथ जनाब साहब काशिफ अब्बासी साहब को करना पड़ा। उनको उनके चैनल से ऑफ एयर कर दिया गया है, क्लियर कट उनको बता दिया गया है, अगर आप बयानिया मियां नवाज शरीफ साहब का चलाएंगे तो बिस्मिल्लाह, ज़हे नसीब, खुश आमदीद, अहलम वसालम, मरहबा। अगर उसके अलावा न्यूट्रल बयानी की भी कोशिश करेंगे तो आप कौमी मीडिया या किसी प्राइवेट मीडिया पर नहीं बैठ सकते। ताहाल खबरें ये है कि काशिफ अब्बासी साहब तो आप जानते ही हैं क्यों ऑफेयर हुए, उसकी यही वजह थी। समीना पाशा भी अब पाकिस्तान छोड़ चुकी हैं, बैरून मुल्क प्रवास करके जा चुकी हैं। नाज़रीन, जिस कदर जुल्म, जबर, फस्तायत, इंतहा और शिद्दत हो रही है, इन तमाम मामलों पर इमरान खान ने अल्लाह का शुक्र अदा किया। नाज़रीन, इस वक्त सूरत हाल ये है कि आज इमरान खान साहब को दो बहुत बड़े रिलीफ मिले। एक साइफर केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 16 नवंबर तक दोबारा समाअत मुकर्रर कर दी है, और इसके साथ साथ सूरत हाल ये है एहतसाब अदालत ने नैब की दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया है। एहतसाब अदालत ने नैब की दरखास्त को मुस्तरद कर दिया है। नाज़रीन, सूरत हाल ये है कि एहतसाब अदालत में नैब ने जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की थी, जिसको मुस्तरद कर दिया गया है। यानी ये दो रिलीफ आज के दिन खान साहब को मिल रहे हैं, और ये वक्ती रिलीफ है क्योंकि इसके खदशे के पेश नजर शायद साइफर केस में इमरान खान साहब की जमानत हो जाए, इसलिए तोशाखाना, अल-कादर ट्रस्ट और इस तरह के केसेस के अंदर गिरफ्तारी पहले ही डाल ली गई है, और ताकि वो फिर बाहर ना आ सकें। और इसके साथ साथ 9 मई के हवाले से 10 और केसेस हैं जिसमें मुख्तलिफ हवाले से उनके खिलाफ ही केसेस जा रहे हैं। अलगर्द आज अदालत अपना अडियाला जेल के अंदर जब जज बशीर को खान साहब ने देखा और कहका लगाया और ये कहा कि तुम भी इनके साथ आ गए, यानी यकीनन ये बिके हुए लोग हैं। बहुत से जजेस हैं, आमिर फारूक हो, दिलावर हमायूं हो, अबुल हसनात हो, और भी जजेस अच्छे लोग भी मौजूद हैं, मगर ये 3 से 4 लोग जो थे मुकम्मल कंप्रोमाइज्ड लोग हैं। बहरहाल अफसोस का मकाम है पीटीआई नाज़रीन अपनी इलेक्शन कैंपेन के लिए मुनफरद अंदाज अपना चुकी है। इस अंदाज के लिए नाज़रीन इस वक्त व्हाट्सएप ग्रुप बनाए जा रहे हैं बड़ी बर्क रफ्तारी से। जो टाइगर फोर्सेस इमरान खान साहब ने तैयार की थी पीटीआई के अफराद पर, उनको एक्टिवेट कर दिया गया है, और उसके साथ साथ हर हल्के, हर यूनिट, हर कॉलोनी, हर टाउन, हर चौक चौराहे के अंदर जेली कमेटियां और कमेटियां दर कमेटियां मुख्तलिफ बना दी गई हैं, जिनके जिम्मे इनफरादी सतह पर मुख्तलिफ किस्म के अहवाल के हवाले से, पब्लिक अवेयरनेस के हवाले से, इलेक्शन कैंपेन के हवाले से जिम्मेदारियां आयद कर दी गई हैं। डोर टू डोर, यानी हर शख्स, हर जेली शख्स अगर उसके अंडर 3 गलियां भी आते हैं, ये हम बड़े माइनर और माइन्यूट लेवल पे बात कर रहे हैं, तो अपनी 3 गलियों में अपनी सतह की हद तक अगर 100 घर भी उसके अंदर शामिल हैं, तो वो 100 घरों में मुसलसल अपनी कैंपेन और पीटीआई का बयानिया और पीटीआई का मंशूर पहुंचाएगा। यही एक तरीका बाकी बचा है। बहरहाल अच्छी चीज है, कोशिश की जा रही है, बात से बात, दिए से दिया जलाने की भरपूर कोशिश है। देखते हैं ये किस हद तक बात आगे बढ़ती है। इसके अलावा नाज़रीन खान साहब पर 190 मिलियन डॉलर का जो केस चलाया गया, उस हवाले से भी अव्वल तो 190 रुपए भी साबित नहीं होते, उनके खिलाफ तमाम के तमाम केसेस जाली,
2 نمبر نہیں بلکہ 10 نمبر ہیں اور دھوکے پر مبنی ہیں۔ بہرحال ان تمام دھوکوں کے باوجود عوام کی محبت، عوام کا جنون، عوام کا عقیدہ اور عوام کے لیے لیڈرشپ کے بارے میں جذبات، یہ تمام تر عمران خان کے بارے میں ہر گزرتے لمحے کے ساتھ بڑھتے اور بڑھتے اور بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ مگر اس کے مقابلے میں کمپنی کے خلاف، پی ڈی ایم کے خلاف، نواز شریف کے خلاف، نون لیگ اور دیگر جماعتوں کے خلاف نفرت ہر لمحہ اضافہ اور اضافہ اور اضافہ ہی ہوتا چلا جا رہا ہے۔ ناظرین، جہاں تک صحافت کا تعلق ہے، جہاں ہم اس وقت پابندیوں کا شکار ہیں، وہاں سہیل وڑائچ اور مجیب الرحمان شامی جیسے لوگ جنہوں نے اپنے قلم اور اپنے افکار اپنے آقاؤں کے جوتوں کے اندر پیش کر کے روند ڈالے یا رندوا ڈالے، اب ان کا قلم، ان کا ضمیر، ان کی زبان اور ان کا لکھنے والا ذہن بک چکا ہے۔ بہرحال یہ سامراجوں کے اندر سب کچھ ہوتا رہتا ہے۔ ہم ایک بات کرتے ہیں، لوگ عمران خان صاحب کی بات کرتے ہیں، ایک بات ذہن میں نشین کر لیجئے کہ عمران خان ایک نظریے کا نام ہے۔ شخصی طور پر تو آپ کسی شخص کو الیکشن سے باہر بھی رکھ سکتے ہیں، دھاندلی کر کے آپ ہروا بھی سکتے ہیں، یہ آپ کی 76 سالہ تاریخ رہی ہے، مگر یقین مان لیجئے آپ نظریے کو دلوں سے نہیں نکال سکیں گے۔ یہ نظریے کا بیج یا پودا اس وقت پروان چڑھ چکا ہے، اور آپ کو بتاتے چلیں جس بات پر اچھل کود نون لیگ کر رہی ہے، نواز شریف کمپنی کبھی بھی کسی کی بھی سگی نہیں ہوئی، ان کی تاریخ بتاتی ہے۔ لازمی بات ہے اب میاں نواز شریف صاحب کو لانے کا بنیادی مقصد، اگر پہلے ہٹانے کا مقصد $350 ملین کا یوکرین میں اسلحہ پہنچانا تھا اور اس کے ذریعے اسرائیل میں اسلحہ پہنچانا تھا اور اسرائیل کے ساتھ دوستی اور ہم نوائی کرنی تھی، تو اب یقین مان لیجئے اسی طرح کے مختلف منصوبے اس وقت زیر غور ہیں۔ کچھ بلز ایسے ہیں جس پر عمران خان تو قطعی طور پر دستخط کرنے کے لیے تیار نہیں تھا، مگر یہ تیار بھی ہیں، راضی بھی ہیں، ان سے وہ قوانین بھی پاس کروائے جائیں گے، اور انجام ان کا آپ ہماری بات یاد رکھیے، 1 سال 1.5 سال شاید 2 سال سے زیادہ نہیں، بات وہیں پہ آئے گی جہاں حق اپنا راستہ لے کر بڑھا ہے، یعنی صرف عمران خان۔ اور عمران خان کے بارے میں ایک بات ان کے سابقہ ساتھی، جو بات دشمن کہے تو اس کو دل میں رکھنی چاہیے، تعریف وہ جو دشمن کرے۔ ہم خٹک صاحب کی بات کر رہے ہیں، انہوں نے کہا کہ میں نے خان صاحب کو انتہائی قریب سے دیکھا ہے، وہ انتہائی سخت مزاج اور سخت اعصاب کے مالک ہیں، اپنے موقف سے کبھی پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ یہی بات خان صاحب نے کی، مجھے 25 سال بھی جیل میں رکھو، میرا جینا اور مرنا پاکستان ہے، میں کبھی بھی آپ کی کمپرومائزڈ قسم کی بات نہیں مانوں گا۔ اب پیچھے کیا رہ جاتا ہے؟ عمران خان کے پیچھے مرد حضرات تو ہے نہیں، ان کی بہنوں پر بھی پرچے ڈالے جا رہے ہیں، ایف آئی آر، ان کی اہلیہ پر بھی ایف آئی آر کی جا رہی ہیں۔ بہرحال بھرپور کمپنی مورل پریشرائز کرنے کی کوشش کر رہی ہے جس سے عمران خان کو توڑا جا سکے، اور جہاں تک عوامی سطح کا تعلق ہے وہاں پر میڈیا پر پہلے ہی قدغن ہے، سوشل میڈیا کی جتنا ممکن ہو سکتا ہے نسیں کسی جا رہی ہیں، یوٹیوب اور دیگر اکاؤنٹس جو پاکستان میں دستیاب ہیں، جو تھوڑا سا بھی سچ اور حق کی آواز ہماری طرح بننے کی بھرپور کوشش کر رہے ہیں، ان کا گلا دبانے کا بھی بہترین طریقہ اپنایا جا رہا ہے۔ ہاں، جو بیرون ملک مقیم ہیں ان پر گرفت تھوڑی سی کمزور ہے، وہاں تھوڑا دشوار معاملہ ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ناظرین، ہمارا پروگرام تھوڑا طویل ہو رہا ہے، اس وقت آپ کو بتاتے چلیں شیم ہے، شرم کا مقام ہے، ڈوب مرنے کا مقام ہے۔ $350 ملین ناظرین ہمارے جرنلز لے اڑے، کھا گئے، پوری دنیا میں تھو تھو ہو رہی ہے۔ یہ کیسے لوگ اور کیسی گورنمنٹ ہے؟ اخوان مہاجرین کا ہی معاملہ لے لیجئے، اب کچھ اس میں ٹھنڈ پڑ چکی ہے۔ اگر آپ نے یہ معاملہ کرنا ہی تھا تو پوری دنیا کہہ رہی ہے آپ 2 حکومتوں سے گفتگو کرتے، طالبان حکومت سے بیٹھ کر گفتگو کرتے، کچھ لائحہ عمل تیار کرتے۔ بے شک جتنے لوگ 1.7 ملین کہہ رہے ہیں، ہم تو کہہ رہے ہیں کہ آپ 60 کے 60 لاکھ لوگوں کو واپس بھیجتے، مگر کوئی لائحہ عمل، کوئی ترتیب، کوئی سلیقہ، کوئی ادب، کوئی چاشنی، کوئی طریقہ تو اختیار کرتے۔ ان پر ساتھ ظلم یہ ہے کہ لوگ اپنے آدھے حصے کے جائیداد اور آدھے سے بھی پونے
حصے پہ جائیدادیں بیچ کر گئے، لوٹ مار پولیس کی اپنی انتہاؤں پر ہے، ظلم اور تشدد انتہاؤں پر ہے۔ کیا مہاجرین کے ساتھ یہی سلوک کیا جاتا ہے؟ آج اگر آپ کے اندر غیرت جاگی ہے کہ یہ لوگ مہاجر ہیں، ان کو واپس لوٹنا چاہیے تھا، ہمارا سوال یہ ہے پہلے منگوائے کیوں تھے؟ ان کا ہمسایہ افغانستان کا ایران بھی تو ہے، تاجکستان بھی تو ہے، دیگر ممالک بھی بن سکتے تھے۔ پھر آپ نے جب خندہ پیشانی سے دروازے کھولے اوپن ہارٹ کے ساتھ، تو کھلے دلوں اور کھلے جذبات کے ساتھ واپس بھی تو بھیجیے۔ ایسا بیان کبھی مت دیجیے جس کا شاخسانہ جو گزشتہ دن حکومتی ایک مشیر نے بات کی، پرامن افغانستان پاکستان کے لیے خطرہ ہے، یہ انہوں نے نہیں کہا۔ ناظرین، یہ بیان امریکہ کی طرف سے دیا گیا ہے، یعنی امریکہ کی شدید خواہش ہے پاکستان اور افغانستان کے اندر ایک بھرپور جنگ کروائی جائے، اور یہی وہ غدار عناصر ہوں گے جو اس جنگ کا پیش خیمہ بنیں گے۔ بہرحال افسوس کا مقام ہے جہاں تک افغانستان کی بات ہو رہی ہے، سی پیک تو ہمارا ویسے ہی تباہ ہو چکا، کچھ عمران خان صاحب کک بیکس کی وجہ سے سلو کر گئے، دوسرے لفظوں میں نون لیگ ہو یا پاکستان پیپلز پارٹی ہو، زرداری صاحب انہوں نے زبردست کک بیکس لیے، اس میں نتیجہ آپ کے سامنے ہے۔ اب واخ خان بارڈر یعنی جو پاکستان کا حصہ ہے، جو راستہ ہے، یہاں سے ٹریڈ چائنا شروع کر چکا ہے افغانستان کے لیے، یعنی افغانستان بذریعہ واخ خان چائنا، اور پھر چائنا یہیں سے آگے ایران کی طرف بڑھے گا اسی روڈ کے ساتھ، اور چابہار سے کنیکٹ کرے گا، اور بذریعہ چابہار پوری دنیا کے ساتھ کنیکٹیویٹی بنائے گا۔ یعنی سی پیک شفٹ ہو چکا ہے۔ آنے والے 5 سے 10 سالوں میں آپ دیکھیں گے افغانستان کی صورتحال یقینی طور پر ہم سے بہت بہتر اور بہت آگے اور انتہائی اعلیٰ ہو چکی ہوگی۔ آج تو حکمت عملی کے تحت طالبان خاموش ہیں، مگر آنے والا وقت یاد رکھیے گا آپ کے اپنے ظلم، اپنی کی گئی زیادتیوں کا جواب دینا پڑے گا۔ یہاں ویسے ہی کسی کو پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں، ہاں ہر شخص ایک ہی بات سوچ رہا ہے، پیسہ کماؤ، کھاؤ اور بھاگ جاؤ، اس سے پہلے کہ آگ لگی بستی میں جرنیل اپنی مستی میں۔ اس سے زیادہ صورتحال اور کیا ہو سکتی ہے ناظرین؟ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بتاتے چلیں ترکی کی افواج مکمل طور پر تیار ہو چکی ہیں ناظرین۔ اس وقت جال قدس کے اندر صورتحال بن چکی ہے، اور اس کے حوالے سے یہ بھی بات پائی جاتی ہے کہ طیب اردگان کی بیک پر پاکستان کی افواج یعنی جہاں جو لوگ موجود ہیں کسی حد تک وہ تحفظ کریں گے، اور یہ بھی کہا جا رہا ہے اگر یہ جنگ کچھ لمحات پھیلتی ہے تو پاکستان لا تعلق نہیں رہ سکے گا۔ پاکستان کا سر اگر پھر گیا، کسی ایک شخص کا بھی پھر گیا، یہ بات پوری دنیا جانتی ہے اور جان رہی ہے، تو محض 12 منٹ کے فاصلے پر اسرائیل ہے، محض 12 منٹ۔ ناظرین، عالم اسلام کا واحد ملک پاکستان ہے، صرف 12 منٹ کے فاصلے پر ان کا آئرن ڈوم ہو یا کوئی بھی اس وقت تھرڈ سسٹم ہو، تمام کا تمام زمین بوس ہو جائے گا، اور اسرائیل بھی صفحہ ہستی سے مٹ جائے گا، نہیں بچے گا۔ یہی وجہ ہے جو آخری میزائل کوشش کی گئی وہاں پر باجوہ صاحب نے جو کک بیکس لی تھی، ہم یہاں جنرل باجوہ صاحب کی بات کر رہے ہیں، وہ اسرائیل ہی کی تو کہنے پر کی گئی تھی کہ رینج کم رکھو۔ زیادہ رینج کا مطلب ہے ہم تک رسائی، رینج اپنی کم رکھو۔ اگر آپ ہندوستان کو اپنا دشمن سمجھتے ہیں، اول تو اب ہندوستان سے ہمارا موازنہ ہی نہیں رہا، کبھی 19-20 کا فرق تھا، اب تو 19 اور 1900 کا فرق ہر میدان میں بن چکا ہے۔ کشمیر وہ سودا ویسے ہی وہ جنرل صاحب کر کے جا چکے، یعنی سارا بیڑا غرق جو کرنا تھا انہوں نے وہ رجیم چینج آپریشن میں وہ کر چکے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بتاتے چلیں جہاں تک عوامی رائے کا تعلق ہے، پاکستان میں بھی یوں کسی نہ کسی حد تک تو عوام خاموش ہے، مگر مصر ہو، اردن ہو، بنگلہ دیش ہو، ترکی ہو، شام ہو، لبنان ہو، اسی طریقے سے پوری دنیا میں، لندن میں، امریکہ میں، یورپ میں بڑے بڑے فلسطین کے حق میں مظاہرے ہو رہے ہیں، اور اگر عوامی تعلقات اٹھی تو یقیناً حکومتوں کا تختہ اڑ جائے گا۔ امریکہ لاکھ کوشش بھی کر لے وہاں پر پائیدار حکومت نہیں بنا سکے گا۔
پھر اسرائیل کا بچنا اور سروائیو کرنا بھی ناممکن ہو جائے گا، اور بھیڑ کے روپ میں جو بھیڑیے ہمارے ملک میں پائے جاتے ہیں ناظرین، ان کا بچنا بھی محال ہوگا۔ اس وقت فتنہ گری کی صورتحال ہے، کچھ علم نہیں کہ کون حق اور کون سچ پر چل رہا ہے، مگر اس تمام جنگ کے اندر واضح طور پر 11,200 سے زیادہ اہل فلسطین کا لہو بہہ چکا ہے، اور مسلم امہ خاموش ہے، فی الحال خاموش ہے، اور خاموشی کے علاوہ ان کے پاس کوئی اور کارگر ایسی بات نہیں۔ افسوس کا مقام اس کے سوا اور کیا ہو سکتا ہے؟ بہرحال ہم بار بار ایک ہی بات کرتے ہیں کہ صورتحال کچھ بھی ہو، کیفیت کیسی ہی کیوں نہ ہو، لیکن ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے کہ پاکستان کی عوام فیصلہ کر چکی ہے، اور اس فیصلے کا نام صرف اور صرف عمران خان ہے۔ ہاں، کمپنی کا فیصلہ پی ڈی ایم یا نواز شریف ہے، وہ یقیناً پاکستان کی تباہی اور بربادی اور اس کے علاوہ تاریخ مستقبل کے علاوہ اور کچھ حقیقت نہیں۔ پوری دنیا جہاں جمہوریت ہوا کرتی ہے، ہمیشہ عوامی رائے کو مد نظر رکھا جاتا ہے۔ یہاں جھوٹے پرچے، جھوٹے طریقے، قانون کا غلط استعمال اور حقوق کا استحصال کرنے کے بعد جو صورتحال سامنے آ رہی ہے، اس میں عوامی رائے تو مقدس نہیں، مگر کمپنی وہی حرکت کر رہی ہے جو 76 سال سے کرتی ہوئی آ رہی ہے۔ یہاں بات کا اختتام آخری بات سے کریں گے۔ انڈیا کی ایک فلم ریلیز ہو چکی ہے ناظرین، جس میں کترینہ کیف نے کیا خوب ڈائلاگ بولا ہے، پاکستان میں حکومت صرف آرمی کی ہوتی ہے، عوام کی نہیں ہوا کرتی۔ یہ سچ ہے، یہ حقیقت ہے، یہ 76 سالوں کی تاریخ ہے۔ عمران خان کا جرم بھی یہی ٹھہرا، اس نے عوام کو عوامی حقوق دلوانے کی جو بھرپور کوشش کی، اس بھرپور کوشش کی سزا اسے دی جا رہی ہے، اور اس سزا کے لیے اب اس پوری قوم کو تختہ مشق بنا دیا گیا ہے۔ اب 24 کروڑ عوام ہیں اور یہ سزا ہے۔ دیکھیے آنے والے وقت میں آگے آگے کیا ہوتا ہے، افسوس کا مقام ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جہاں فرق ہوگی کہ ہم بات کرتے ہیں، بہت زیادہ دھول اڑی، وہ باہر ہیں، وہ انٹرپول ہے، ہم یہ کریں گے، ہم وہ کریں گے۔ ناظرین، ان کے علاوہ کرپشن کرنے والے بیسیوں لوگ تھے۔ آپ اپنے جنرلز کو سزا دیجیے، جنرل شفاعت کو سزا دیجیے، جنرل باجوہ کو دیجیے، فیض حمید کو دیجیے، جو ان کے پیر بنے ہوئے تھے ان کو دیجیے، ان کے ساتھ ساتھ عثمان بزدار تو پاکستان میں ہی موجود ہے، دینا چاہتے ہیں تو اسے سزا دیجیے، کیسز بنائیے، اندر کیجیے، رگڑیے، پیسے واپس نکالیے، آپ کی حسن نیت کا پتہ لگے۔ یہ پاکستان کی تاریخ ہے۔ میں ہمیشہ میڈیا کے اندر خبر اچھالی جاتی ہے رخ بدلنے کے لیے، سوچ کی ڈائمنشن تبدیل کرنے کے لیے، مگر عملی طور پر پیچھے بیک ڈور کچھ نہ کچھ لے اور دے کر معاملات کو دبا دیا جاتا ہے۔ ناظرین، بہت بہت شکریہ اپنا قیمتی وقت دینے کا اور ہماری ویڈیو کو مکمل دیکھنے کا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔